انہوں نے کہا جی پیٹرول کی قیمت میں 5 روپے فی لیٹر ہم کمی کام کر رہے ہیں. اس پہ ری ٹویٹ کیا مریم نواز صاحبہ نے, میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا الحمدللہ, شکریہ ڈاکٹر صاحب, عوام کے لیے اچھی خبر. تو یہ بات تو بڑی زبردست ہے کہ 150 روپے فی لیٹر سے 272 روپے فی لیٹر پر لے جانے کے بعد 5 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان کیا. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب, شکریہ کرنا تو بنتا ہے. لیکن اور بھی کچھ باتیں ہیں جن پہ شکریہ ادا کرنا. مثال کے طور پہ اس ملک میں انفلیشن ریٹ جو ہے وہ 50 سال کا ریکارڈ اس نے توڑا ہے, اس کے اوپر بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب. آٹا جو ہے پچھلے 1 سال میں اس کی قیمت میں 56%, 56% اضافہ ہوا ہے, تو اس کے لیے بھی شکریہ ڈاکٹر صاحب. پیاز کی قیمت میں 416% اضافہ ہوا ہے, چکن کی قیمت میں 96%, انڈے کی قیمتوں میں 78%, چاول کی قیمت میں 77%, چنے کی قیمت میں 65%, مونگ کی دال کی قیمت میں 56%, چنے کی دال 56%, ماش کی دال 50%, خوردنی تیل 50% اور بناسپتی گھی 45% اضافہ ہوا ہے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. تازہ پھل 45% اضافہ ہوا ہے, دودھ 32% اضافہ ہوا ہے, مشروبات 24% اضافہ ہوا ہے, گوشت کی قیمت میں 20% اضافہ ہوا ہے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ جو درسی کتب ہیں, سلیبس کی کتابیں جو ہمارے بچے پڑھتے ہیں, ان کی قیمتوں میں 74% اضافہ ہوا ہے پچھلے 1 سال میں. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تقریباً 63% اضافہ ہوا ہے, گیس کی قیمت میں 62%, اسٹیشنری کی قیمت میں 61%, ڈالر کی قیمت جو ہے وہ تقریباً 81 روپے بڑھی ہے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی ایس ٹی آپ 17 سے 18% پر لے گئے ہیں. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. بجلی جو غریب آدمی اگر 200 یونٹ تک استعمال کرتا ہے تو اس کی قیمت میں 7 روپے سے بڑھ کے وہ 19 روپے فی یونٹ پر چلی گئی ہے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو شکریہ تو کرنا بنتا ہے. اسحاق ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ آئے لندن سے پاکستان واپس, آپ نے وزارت خزانہ کا عہدہ سنبھالا, اور کیا زبردست پرفارمنس ہے. تو شکریہ ڈاکٹر صاحب. میری سیکنڈ پوزیشن زندگی میں عمران خان صاحب کا جو رتبہ ہے میرے مائنڈ میں وہ ایک سیاستدان کا نعوذ باللہ نہیں ہے. عمران خان صاحب نے مجھے دکھایا کہ کام ایسے کرو جس سے لوگ تمہاری تکلیف کو اپنی تکلیف بنا لیں. اور میں نے جب ان کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کبھی شوکت خانم جا کے دیکھیں کہ ہر کمرے سے وہ کمرہ جہاں پہ موت آئی کھڑی ہے, بالکل وہ ان کے لیے دعا کرتی ہے. اتنا امیر آدمی کوئی ہو سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا. بالکل ایسی ہے. تو وہ بندہ جو اچیو کر چکا ہے نا, ان کو وزیر اعظم کیا بننا, وہ تو بہت چھوٹا سا ہوتا. آئی واز اینالائزنگ his tenure of 3.5 years. گروتھ ریٹ 6% پہ تھا, بالکل تھا 6%. ایوب خان کے ٹائم کے بعد سے اتنا زیادہ گروتھ ریٹ کبھی بھی نہیں تھا. ایگریکلچر 4.4% سے بڑھ رہا تھا, سروس انڈسٹری 6.3% سے بڑھ رہی تھی, انڈسٹری 7% سے بڑھ رہی تھی. ڈیفیسٹ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے, جو کہ جب ان کے پاس آیا تھا حکومت 18.6 بلین پہ تھا, which is 5.8% of the GDP, وہ اس نے لا کے 545 ملین پہ لے آیا ہوا تھا. ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. آپ انمپلائمنٹ کم ہو کے 6.something% پہ آ گئی ہوئی تھی. لک ایٹ دی اسٹیٹسٹکس. ریمیٹنسز ریکارڈ ہائی کہ پاکستانی باہر بیٹھا پیسے بھیج رہا تھا. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, وینچر کیپٹل فنڈنگ went as high as over 300 million. True. That's huge. 2021 میں 2021 میں ایسا رائز آتا ہے, حالانکہ کووڈ ہے جی, ایسا رائز آتا ہے انویسٹمنٹس میں, ریکارڈ رائز. VCs want to take interest. Numbers say it was arguably a far better government than any government before or after. Not because I am for Imran Khan. I saw his intention. I have had the good fortune of sitting across the table with him and seeing him speak, seeing him give instructions. اگر کام کرنے کا طریقہ شاید کویسچنیبل تھا نا, نیت پہ کویسچن کوئی نہیں تھا, بیکاز نیت بڑی زبردست تھی.